بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہلم کے رہنے والے مرزا انجینئر محمد علی 2019 20 اکتوبر اور 20 صفر مظفر 1441 ہجری بروز اتوار قرآن مجید فرقان حمید کے حوالہ سے یوٹیوب پر اپنے کچھ لیکچرز ریکارڈ کرواتے ہیں۔ پارٹ نمبر 1 لیکچر نمبر 1 کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے انٹروڈکشن کے حوالے سے انہوں نے 40 نکات بیان کرنے تھے، مگر پارٹ 1 میں وہ 10 اپنے علمی پوائنٹ بیان کر سکے۔ ان کے بیان کردہ علمی پوائنٹس نمبر 3 میں مرزا انجینئر محمد علی جیلمی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اصحاب رسول کے حوالہ سے جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو کس انداز میں سمجھے، کہاں تک سمجھے، ظاہری الفاظ بھی سمجھے اور ان کے معنی اور مفاہیم بھی سمجھے کہ نہیں سمجھے، اس حوالہ سے آپ پہلے مرزا انجینئر محمد علی جیلمی کی یہ گفتگو سماعت فرمائیے۔ وہ کہہ رہے ہیں پچھلے دنوں وہ اسرائیل والوں نے ایک صورت بنا کے پوری چڑھا، اور سارے اسرائیل والے پورا قرآن بنا کے اور چڑھا دے۔ آپ کو یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت، ایمان بالغیب ہی ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک اس القرآن کو، الذکر کو، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ ان کے لیے تو یہ تھیوری تھی نا، لیکن ہمارے لیے تو پریکٹیکل ہے، ہم تو 1500 سال تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیمپر نہیں ہوا، کتنا کتنا برے وقت مسلمانوں پہ آئے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی اپنی گفتگو میں یہ بات کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کو معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مجیدہ یعنی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے بارے میں شاید ان کا اس پہ ایمان بالغیب ہوگا، مگر اس کے صحیح معنی، مفاہیم اور اس کے جو اسرار و رموز ہیں وہ ان پر واضح نہیں تھے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے کہ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کس انداز میں کرے گا۔ اس بات کا ان کو علم نہیں تھا، العیاذ باللہ تعالی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، وہ جس کو مرزا انجینئر صاحب آغاز میں انٹروڈکشن کے اندر بتلاتے ہیں کہ یہ 40 جو علمی پوائنٹ ہیں یہ مسلمانوں کے اجماعی عقائد میں سے ہیں، تو یقیناً اس بات پر مسلمانوں کا قطعاً کوئی اجماع نہیں ہے، یہ سراسر الزام ہے، بہتان ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کے تربیت پر اور آپ کے تزکیہ پر، اور آپ نے جو اپنے اصحاب رسول کو، اپنے اصحاب کو جو علوم عطا فرمائے، معارف عطا فرمائے، اسرار و رموز عطا فرمائے، جو قرآن کا معنی ان کو سمجھایا، سب سے بڑا اس پر سوالیہ نشان ہے۔ اصحاب رسول کے حوالے سے اتنی بڑی جسارت کوئی مسلمان مومن نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر جو میں عرض کر رہا ہوں، کیا کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کو نازل فرمایا تو الفاظ اور ان کے معنی، یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید کے باطنی جو معنی تھے وہ باطنی معنی، اور قرآن مجید کے اسرار و رموز اور قرآن مجید کے معارف اور گہرائی والی باتیں بھی رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر فرما دی تھی، آپ کو باطن کا بھی علم عطا فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اسرار و رموز اور معانی و مفاہیم کا بھی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، ظاہری الفاظ بھی سکھلائے اور ان کے جو باطنی معنی تھے اور جو ان کے مفاہیم تھے اور ان کے حقیقی جو معنی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو وہ معنی بھی سکھلائے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ احسان فرمایا کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور اہل ایمان میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر آگے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ،
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ انہی کی جانوں میں سے ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور یہ میرا محبوب ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن سکھلاتا ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکمت بھی سکھاتے ہیں، یعنی قرآن کے سر، قرآن کے اسرار، قرآن کے باطنی معنی، قرآن کے رموز اور قرآن مجید کے مفاہیم، جو اس کا حقیقی مفہوم ہے اللہ کے ہاں، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ بھی سکھائے، اور اس کے باطنی معنی بھی اپنے اصحاب کو حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلا دیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں پر بھی کتاب بھی سکھانے کا حکم ہے، ذکر ہے، اور حکمت سکھانے کا بھی ذکر ہے۔ حکمت کے بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے شریعت، قرآن کے باطنی معنی، ان کے اسرار و رموز، اور قرآن کے جو صبح قیامت تک پیدا ہونے والے معاملات اور مسائل تھے، یا اصحاب رسول نے جب تک حیات رہنا تھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اسرار، وہ رموز اور وہ سر اصحاب رسول کو سکھلا دیے، اور اصحاب رسول نے آگے تابعین کو، اور انہوں نے تبع تابعین کو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دین، یہ شریعت آج تک محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گی۔ پہلے ادیان اور شرائع، یعنی جو پہلی شریعتیں تھیں اور پہلے دین تھے، وہ بھی تو الہامی تھے، محفوظ نہ رہے، تحریف ہو گئی، اور ان شریعتوں میں تغیر و تبدل ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں اس پائے کے فقہا نہ تھے، عالم نہ تھے، جس پائے کے اصحاب خلفائے راشدین تھے، اصحاب رسول تھے۔ خلفائے راشدین جس پائے کے عالم تھے اور فقی تھے، اور اصحاب رسول جس درجے کے فقی اور قرآن مجید کے معانی کو اور اس کے باطن کو اور اس کے ظاہر کو جاننے والے اور سمجھنے والے تھے۔ اتنا بڑا الزام بے ادبی اور اتنی بڑی جسارت انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے کھاتے میں آئی۔ حقیقت یہ ہے، جو اصحاب رسول پہ تان کرتا ہے وہ انتہائی بدبخت ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات پہ غور و فکر کیجئے، رب ذوالجلال نے جہاں تدبر اور تفکر کرنے کا حکم دیا، کیا مطلب کہ اصحاب رسول نے قرآنی آیات میں تدبر نہ کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے غور و خوض نہ کیا ہوگا؟ اور جس کی سمجھ نہ آئی، کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہ ہوگا؟ کیا سوال نہ کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حفاظت قرآن سے کیا معنی ہے؟ کیسے حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اور 20 احادیث طیبات اس بات پر موجود ہے کہ اصحاب رسول کو جب معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کیا کرتے تھے، اور حضور سے جو پڑھا اور سیکھا ہوتا تھا اس کو یاد کرتے باقاعدہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کی دہرائی کرتے اور ایک دوسرے پر اس کو بیان کرتے۔ یہ الزام ہے، بہتان ہے صحابہ رسول پر اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پناہ چاہتے ہیں ایسے بد عقیدگی سے، بد مذہبیت سے،